الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. معزز اسلامی و دینی بھائیو، اللہ رب العالمین ہمارا سب سے مضبوط سہارا ہے، لہذا کسی بھی موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور نہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات میں کئی ایک مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ وہیں اللہ رب العالمین نے کئی ایک برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر تمام طرح کی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور اللہ رب العالمین نے ایک لمبی عمر تک انہیں اولاد سے محروم رکھا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ لہذا ہمیں بھی کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، ہم گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیں، یا اسی طرح سے ہمیں کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے، لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور یہ انسان بہت ہی جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، کوئی انعام انسان کو دیتے ہیں، انسان کو کوئی آرام دیتے ہیں، تو انسان وہ ایک کنارے ہٹ جاتا ہے اور مجھ سے اعراض کرنے لگتا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے، میرا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور نعمت پر خوش نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پاکی نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ اعرض، وہ اعراض کرنے لگتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک کنارے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی ظلم اسے لاحق ہوتا ہے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ جب نعمت کا حصول ہوتا ہے، جب نعمت پاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اعراض کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، الگ ہٹ جاتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین اسے کوئی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی پریشانی دے دیتا ہے اسی کے کاموں کی وجہ سے، اسی کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگتا ہے، حالانکہ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کامیاب نہیں کرے گا، یا ہم اتنے بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اسی طرح سے ہم کو اتنی بڑی بیماری مل گئی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو کبھی
شفا نہیں دے گا۔ لہذا اس طرح کے خیالات اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے دل میں نہیں لانے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہو۔ جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے، رحمت کی، مغفرت کی امید رکھے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت سے صرف اور صرف ظالم لوگ اور کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اگر کسی بندے پر کوئی انعام کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جب ہم اپنے بندے کو، انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی جانب سے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم وہ رحمت چھین لیتے ہیں، وہ انعام چھین لیتے ہیں، یعنی ہم نے بندے کو آرام و آسائش کے دن عطا کیے، اس کے بعد ہم نے اس کو بیمار کر دیا، کوئی بیماری عطا کر دی، ہم نے اس کو آرام کے دن عطا کیے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہ لیئوس، وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا شیوا اور مومن کا وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے برگشتہ نہ ہو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری سے کبھی بھی دور نہ بھاگے، چاہے مصیبت کے ایام ہو، چاہے آرام کے ایام ہو، کیونکہ یہ سارے دنوں کو لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہنساتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو رلاتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو موت دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو زندگی دیتا ہے۔ یہ سارے حالات اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہیں، لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب رحمت کو پاتا ہے، رحمت کو حاصل کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس سے یہ رحمت کو چھین لیتے ہیں، یہ انعام چھین لیتے ہیں، تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ مایوسی ایک کفر ہے، کفر کی ایک شاخ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الکبائر الاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد والامن من مکر اللہ، دوسرا گناہ ہے اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت نہیں دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی نہیں دے گا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی تدبیریں ہیں۔ اللہ رب العالمین پریشانی دیتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبت بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین آرام کے دن عطا کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی معمون ہو جائے، کوئی محفوظ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زلزلے کے ذریعے جھنجھوڑ نہیں سکتا، یا اللہ رب العالمین ہمارے اوپر طوفان نہیں لا سکتا، یا اللہ رب العالمین ہمیں سیلاب سے متاثر نہیں کر سکتا، ان تمام اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بھی ہم کو معمون اور محفوظ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین زمین کے اندر ہچکولے پیدا کرتا رہتا ہے، زمین کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین زلزلہ لاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک ادنا سی پکڑ ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یا بعض جگہوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین
یاد دلاتا ہے کہ ایک وہ زلزلہ ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین کو بری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے خزانوں کو، جو کچھ اس کے اندر مدفون ہے، سونا چاندی پیتل تانبا، سارا خزانہ زمین اگل دے گی، نکال پھینکے گی۔ تو ایک وہ بھی زلزلہ ہوگا، اور ایک یہ زلزلہ ہے جو اللہ رب العالمین ہم کو راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں مذاق چکھانے کے لیے اور ہمیں سدھارنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین لاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے، حالانکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سیلاب سے معمون سمجھ رہے ہوں، بارش کے اکثر ایام جب گزر گئے اس کے بعد وہ اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بھی انسان کو معمون اور محفوظ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کی تدبیر سے معمون سمجھے، محفوظ سمجھے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو قادر مطلق نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تمام لوگ اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے سوال کریں، مانگیں، اور اللہ رب العالمین سب کو ان کی چاہت اور ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور پھر نکالنے دیکھیں کہ اس میں کتنا پانی نکلتا ہے، کتنا پانی آتا ہے سوئی میں، اتنی بھی کمی اللہ رب العالمین کے خزانے میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آیت پر ایمان نہیں لا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اپنے رب کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے ہیں الا الضالون، مگر گمراہ لوگ، جو گمراہ ہوتے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ضال ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ ورنہ ہدایت یافتہ لوگ، مومن جو اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مانتا ہے، اپنا خالق مانتا ہے، مدبر کائنات مانتا ہے، اور مسبب الاسباب مانتا ہے، اور مرض میں شفا دینے والا مانتا ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے صرف اور صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ازل ہی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت یہ میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے، میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میرے اندر غصہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میری رحمت ہے، میری رحمت یہ غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کب انسان پر رحم فرما دے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں العسر پہ اللہ رب العالمین نے الف لام داخل کیا، اور یسرا اس پر الف لام داخل نہیں کیا، اس کو نکرہ رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ آسائش کے جو ایام ہوتے ہیں وہ عام طور سے زیادہ ہوتے ہیں، اور مصیبت کے ایام عام طور سے کم ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے مصیبت دی ہے، پریشانی دی ہے، تکلیف دی ہے، تو اللہ رب العالمین سے آپ بھرپور امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آسانی کے ایام بھی عطا فرمائے گا، آسانی کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے،
کون ہے جو اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو زمین کا جانشین بنا دیتا ہے، زمین کا ذمہ دار اور زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے، پریشان حال شخص سے مصیبت کو دور کرتا ہے اور پھر ان کو زمین کا ذمہ دار بنا دیتا ہے، جانشین بنا دیتا ہے، خلیفہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے جب ایک ناؤ میں آ کر پناہ لی تھی اور وہ ناؤ ہچکولے کھانے لگی تھی، تو ناخدا نے کہا، ملاح نے کہا کہ یہاں پر تم کو تو بس ایک اللہ ہی نجات دے سکتا ہے، ایک اللہ ہی تم کو یا اس بھنور سے بچا سکتا ہے، اس طوفان سے بچا سکتا ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ جو اللہ مجھے سمندر میں نجات دیتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ مجھے خشکی میں بھی نجات دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو نجات دے دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ لہذا اکرمہ کو اللہ رب العالمین نے نجات دی اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح سے وہ اسلام لے آتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی رحمت جس کا ساتھ دینا چاہتی ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہ جن کے سب سے چہیتے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایک تدبیر کے تحت ان کو جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ سب سے چہیتا بیٹا یعقوب علیہ السلام سے چلا گیا، ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ بھائی آ کر کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا لے کر چلا گیا، ہم لوگ کھیل کود میں نکل گئے اور اس کے بعد یوسف کو اکیلا چھوڑ دیا، یوسف کو بھیڑیا لے کر چلا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ہم اس پر اللہ رب العالمین سے مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے، ایک گھڑا ہوا معمہ تم لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اب تو اچھے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بس ہم خوبصورت سا صبر اللہ رب العالمین کی امید پر ایک ہم خوبصورت سا صبر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام چلے گئے، کئی مراحل سے گزرے، اس کے بعد وہ مصر کے خزانچی بنا دیے جاتے ہیں، اور جب بنیامین وہاں جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے تو ایک تدبیر کے تحت بنیامین کو بھی وہاں روک لیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے یا یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے یعنی یوسف اور بنیامین ان کے سامنے سے چلے جاتے ہیں اور ایک تدبیر کے تحت ان کو مصر کے اندر روک لیا جاتا ہے۔ اور بھائی جب آ کر بتاتے ہیں کہ اب تو بنیامین کو بھی روک لیا تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جو حالت ہوتی ہے آپ دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام کی حالت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، کہ جب بھائیوں نے ان سے رخ پھیرا اپنے باپ سے تو یعقوب علیہ السلام روئے یہاں تک کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی اتنا روئے کہ آنسو خشک ہو گئے اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل وہ ہلاک ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یوسف کی رٹ لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں گے، آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا تھا آپ دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی شکایت، میں اپنے غم کا شکوہ اور اپنی پریشانی کا شکوہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں۔
اللہ رب العالمین سے میں شکوہ سنج ہوں، اللہ رب العالمین سے میں شکایت کرتا ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا، اللہ رب العالمین یوسف اور بنیامین کو لا کر دے گا۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بچوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اے میرے بچوں تم جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے صرف اور صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، اس لیے جاؤ بچوں یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ لہذا آپ دیکھیں آخر میں اللہ رب العالمین ملا دیتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی ملا دیتا ہے اور بنیامین کو بھی ملا دیتا ہے باپ سے، اور اس کے بعد بھائی بھی شرمندہ ہوتے ہیں، بھائی بھی اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ ایک نبی کا واقعہ تھا جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے شیطان انسان کو جو مایوس کرتا ہے وہ انسان کے گناہوں پر کرتا ہے، کہ انسان اتنا گناہگار ہو چکا ہے، انسان اب تک نمازیں چھوڑ چکا ہے، انسان اب تک بدکاری کر چکا ہے، فحش کام کر چکا ہے، بد نظری کر چکا ہے، تمام گناہ کر چکا ہے، تو شیطان اس کو آ کر بہکاتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر چکا ہے، اب اللہ رب العالمین تجھ کو کیسے معاف کرے گا، اللہ رب العالمین تیرا تزکیہ کیسے کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے کفر کو، تیرے شرک کو کیسے معاف کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے زنا کو کیسے معاف کرے گا، اور اللہ رب العالمین تیری بدنظری کو کیسے معاف کرے گا، اور اللہ رب العالمین تیرے فحش کام کو کیسے معاف کرے گا۔ یہ خیالات شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی بھی توبہ نہ کر پائے، یہ خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان کفر سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین کفر جیسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر شرک جیسے گناہ سے انسان توبہ کر لے اللہ رب العالمین شرک کو معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر کوئی شخص مر کر اس دنیا سے چلا گیا ہے شرک کی حالت میں تو اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے اگر اس نے شرک سے توبہ کر لی ہے اور معافی مانگ لی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ صحابہ اکرام کو تأمل تھا، لوگ ایمان لانا چاہ رہے تھے اور ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو زمانے جاہلیت میں اپنی بچیوں کو قتل کر چکے ہیں، ہم تو بدکاری کر چکے ہیں، ہم فحش کام کر چکے ہیں، ہم چوری کر چکے ہیں، ہم مردار کھا چکے ہیں، ہم تمام طرح کے گناہ کر چکے ہیں، ہم شراب پی چکے ہیں، ہم جوا کھیل چکے ہیں، اب اللہ رب العالمین ہم کو کیسے معاف کرے گا، اب اللہ رب العالمین کیسے ہم کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگ یہ سوال کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کوئی بھی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یا کا استعمال کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندے، وہ میرے بندے ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے بدکاری کی ہے یا کوئی بھی گناہ کیا ہے، اس کے باوجود وہ میرے بندے ہیں، ابھی بھی وہ میرے بندے ہیں، اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذنوب کا استعمال کیا اور اس کے بعد جمیعہ کا استعمال کیا، تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔
انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین مہربان ہے، اس لیے کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پابندی سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اتنی جو نمازیں ہم چھوڑ چکے ہیں ان کا کیا ہوگا، یا اب تک ہم جو گناہ کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو ان بھائیوں سے میرا کہنا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنی پچھلی زندگی میں حالت ایمان میں، حالت اسلام میں گناہ کرتا رہا ہے اور اس کے بعد وہ سدھرنا چاہتا ہے تو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ آج سے نمازی بنیں اور آج سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ تو کبھی بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے انسان جہاں پر مایوس ہوتا ہے وہ بیماری کے ایام ہوتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں مروں گا تو اللہ رب العالمین ہی ہم کو دوبارہ زندگی دے گا، اور وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے کہ جس کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بدلے کے دن معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بیماری کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 17 سال تک سخت بیمار رہے، 17 سال تک اتنی بڑی بیماری میں گرفتار رہے کہ ان کے پورے بدن میں پھوڑے ہو گئے تھے، پورے بدن سے مواد رستا تھا، خون رستا تھا، یہ عالم تھا ایوب علیہ السلام کا۔ 17 سالوں تک انہوں نے پریشانی برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن اپنی بیماری سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت جب اپنے اللہ کو پکارا اور انہوں نے کہا، اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اے اللہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ اس بیماری میں تو ہی شفا دے سکتا ہے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی اور شفائے کامل عطا فرمائی ایوب علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح سے بیماری سے بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو صبر آزما کلمات کہو کہ اس سے اس کو صبر ملے۔ ایسا نہ کہو کہ ارے آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری تو صحیح نہیں ہوتی ہے، یا اس میں تم شفایاب نہیں ہوگے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بیماری میں بھی تم کو شفا دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے انسان ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ مایوس ہوتا ہے، شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا، اس سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ 1 سال گزرتا ہے کہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اولاد نہیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد 5 سال گزرتے ہیں، 3 سال گزرتے ہیں، 6-7 سال گزرتے ہیں، انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اب ہم کو بیٹا نہیں عطا فرمائے گا، اولاد نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ بظاہر بچے کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، اس عمر میں اللہ بچے عام طور سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوتا ہوں،
میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوتا ہوں، انشاءاللہ تو مجھے عطا فرمائے گا، عطا فرما سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمایا، یحییٰ عطا فرمایا، اور اللہ نے نام رکھ کر عطا فرمایا کہ ایک بیٹا میں عطا فرما رہا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سر پر بھی تاج نبوت رکھا۔ زکریا علیہ السلام بھی نبی، اور ان سے بڑھاپے میں پیدا ہونے والی اولاد بھی نبی۔ تو اس طرح سے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے کہ دعا کرتا ہے تو دعا نہیں قبول ہوئی، انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی، یا اللہ رب العالمین ہم کو یہ چیز نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت تک سنتا رہتا ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا ہے، اور پھر ہم مانگتے اپنے حساب سے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ دینا کس حساب سے بہتر ہوگا، اس لیے دیتا اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ نعمت اگر ہم نے اپنے بندے کو دے دی جو وہ مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے نعمت ملنے کے بعد وہ ناشکرا ہو جائے، وہ ناشکرا ہو جائے، ہماری عبادت سے دور ہو جائے۔ تو نہ دینا ہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم مانگتے اپنے حساب سے ہیں، لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمارے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اور مومن اگر دعا کر رہا ہے اللہ سے اور تمام شرطوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چند حالات ہیں کہ جس میں انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوسی کبیرہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، گمراہ لوگوں کا شیوا ہے، اور ایمان سے جو لوگ دور ہوتے ہیں ان کا شیوا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ سے بھرپور امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔